یہ ایک بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک تھا شکاری، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اڑے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے 2-3 پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کے اس شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بہزاد تھا۔ بہزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بہزاد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بہزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا، کام کاج میں امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے امی سے کہا، امی اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی، اب مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیجیے۔ کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ اگلی صبح بہزاد جلدی اٹھ گیا اور جنگل کو چلا۔ نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا نہ یہ خیال کہ راستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ یہی ہوگا، پرندے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایک دن میں ہی یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹے تمہارے ابو فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بہزاد ہمت ہارنے والا نہیں تھا، اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دھنیں بجانا آ گئی۔ اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے جلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن اس کے جال میں ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا، وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بہزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت چالاک اور لالچی تھا، اس کا کام ہی غریبوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگی بیچنا تھا۔ بہزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً آواز دی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدتا ہوں۔ بہزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بہزاد نے کہا، ہاں 10 روپے کا ہے۔ بہزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش نہیں کی اور اسے 10 روپے دے دیے۔ انڈا لے گیا۔ بہزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ویسا ہی ایک رنگین انڈا دیا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بہزاد اسے بیچ آتا اور یوں ماں بیٹے مزے سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن بہزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں پر بیچ آتا ہے۔ بہزاد نے سوچا، کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ قیمت پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔
बादशाह ने इसे एक अंडे के 100 रुपए दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि बहजाद अब इसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल में जाकर बादशाह को बेच आता है तो इसे बड़ा गुस्सा आया। बहजाद को सबक सिखाने के लिए वो एक दिन बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आप बहजाद से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। बहजाद के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो ये अंडे देता है। आप इससे ये परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडा और परिंदा मुफ्त में होंगे। बादशाह ने बहजाद को हुक्म दिया कि परिंदा फ़ौरन ले आओ। बहजाद समझ गया कि यह चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ़ है कि वो कभी ये नहीं सोच सकता कि अंडे कहाँ से आते हैं। लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि बादशाह का हुक्म ना मानने पर इसे कोई सज़ा भी दे सकता था। बहजाद ने अपना परिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी बांसुरी और जार उठाया और जंगल को निकल गया। इसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकलकर इसके पास आने लगे। इसके जाल में कभी तितर फंसता, कभी फाख्ता तो कभी बुलबुल। इनको बेचकर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। बहजाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता तो वो बहजाद के पास आता और इससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने जब ये देखा तो बहजाद से कहा, ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। बहजाद समझ गया कि वो इससे परिंदे सस्ते खरीद कर लोगों को महंगा बेचेगा, इसलिए इसने इनकार कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो बादशाह के पास गया और इससे कहा, बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा बहजाद से लिया है वो अकेला होने की वजह से उदास है। आप बहजाद से कहिए कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ कर लाए ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। बादशाह की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ था। इसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। इससे बहजाद को बुलवाया और उसे हुक्म दिया कि मेरे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ कर लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बहजाद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने कहा, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 40 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा ही एक और परिंदा ना लाए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। बहजाद परेशान तो हुआ, लेकिन इसने हौसला रखा। बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुँच गया। इसने दिन रात एक कर दिया। ऐसा अजीब और गरीब परिंदा कहाँ से मिलता, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई और आखिर इसके जाल में वैसा ही एक और परिंदा फंस गया। बहजाद ने परिंदा पकड़ा और उसे ले जाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन इसे एक पैसा भी न दिया। बहजाद समझ गया कि बादशाह भी दुकानदार की तरह है, फ़र्क ये है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ़। बादशाह तो परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि बहजाद बहुत बहादुर, मेहनती और ज़हीन लड़का है। वो ज़रूर एक न एक दिन इससे बदला लेगा। इसका ख्याल था कि बहजाद दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और बादशाह इसे मरवा देगा। लेकिन इसे अब बहजाद से डर लगने लगा था कि कहीं वो इसको किसी मुसीबत में न डाल दे। इसलिए इसने बहजाद को फंसाने के लिए एक और तरकीब सोची। वो बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं है कि जो परिंदे आपको बहजाद ला कर देता है इनकी जान एक फूल में है। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार समन का फूल ज़रूर सूंघते हैं। अगर ये फूल इनको सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं और ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को आने नहीं देता और कोई वहाँ पहुँच भी जाए तो वो उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा, हुजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है। इसका नाम बहजाद है। उसे बुलाकर कहिए कि फौरन समन का फूल ले आए। बादशाह ने फिर वैसे ही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी बहजाद को बुलवा कर कहा, काले देव के बाग से समन का फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। बहजाद ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा इसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़ कर ला दिया। लेकिन आपका ये हुक्म अजीब है। मुझे तो ये मालूम नहीं कि काले देव का बाग कहाँ है। ये तुम इस दुकानदार से पूछो, इसे सब मालूम है। बादशाह ने जवाब दिया। बहजाद ने कहा, हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और इसे सब मालूम है तो इसी से कहिए कि वो खुद समन का फूल ले आए। बादशाह ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। बहजाद समझ गया कि इस बेवकूफ़ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ना है और ये सारी शरारत दुकानदार ही की है, इसलिए वो चुपचाप कर वापस आ गया। इसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए।
اس شہر میں ایک بڑا آدمی رہتا تھا، وہ عقل مند تھا۔ بہزاد اس کے پاس گیا اور اسے سب کہہ سنایا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ سمن نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے اور اسے سونگے بغیر وہ پرندے زندہ نہیں رہ سکتے؟ بوڑھے نے کہا ہاں یہ سچ ہے، یہ پرندے سال میں ایک دن ضرور یہ پھول سونگتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں تو بھی بہار کے موسم میں اس پھول کے پاس ضرور آتے ہیں، اس لیے کالا دیو اپنے باغ میں یہ پھول ضرور اگاتا ہے۔ اس طرح یہ عجیب پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں۔ بہزاد نے پوچھا اگر میں اس کے باغ سے وہ پھول توڑ لاؤں تو کیا پرندے بھی اس پھول کے پیچھے پیچھے آئیں گے؟ بوڑھے نے کہا ہاں بالکل، لیکن اس پھول تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس باغ کا ایک ہی دروازہ ہے اور اسے کالے دیو کے سوا کوئی اور نہیں کھول سکتا۔ بہزاد نے کہا میں اسے کھول لوں گا، بس مجھے آپ اس کا پتہ بتا دیجئے۔ بوڑھے نے اسے کالے دیو کے باغ کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے پہلوان بہادر لوگ وہاں گئے تھے لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ دیو بہت طاقتور ہے، تم کوشش کرنا کہ کسی طرح چھپ کر رہو، اگر وہ تمہیں دیکھ نہ سکا تو تمہاری جیت ہوگی ورنہ تمہیں مار ڈالے گا۔ بہزاد نے ہر بات اچھی طرح سمجھ لی اور اگلے دن صبح ہی صبح چل پڑا۔ وہ چلتا گیا، آخر وہ کالے دیو کے باغ تک پہنچ گیا۔ باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کو ملا کر بنایا گیا تھا، کئی پہلوان مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکتے تھے۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ شور سے کھلی، شور ایسا تھا کہ لگتا تھا جیسے آندھی آ رہی ہے۔ شور قریب آتا جا رہا تھا، وہ سمجھ گیا کہ کالا دیو باغ کے اندر جا رہا ہے، وہ فوراً چھپ گیا۔ دیو اسے نہ دیکھ سکا اور اس کے قریب سے گزر گیا۔ بہزاد کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی پہاڑ اس کے برابر سے گزر کر جا رہا ہے۔ دیو نے باغ کا دروازہ کھولا، بہزاد سانس روکے دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا تو دوستوں ویڈیو بن رہی تھی لمبی، جس کی وجہ سے اگلی ایپیسوڈ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گی، تو بنے رہیے ہماری اس ویڈیو کے اور اس ایپیسوڈ کے اور اس کہانی کے ساتھ۔ دوستوں دیکھنا مت بھولیے اس کہانی کی ایپیسوڈ نمبر 2 پارٹ نمبر 2 بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، مزہ آنے والا ہے آپ کو۔ تو دوستوں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے نئے آنے والے مہمانوں سے کہ ہمارے چینل 5 سیکنڈ پہلیوں کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ رکھے بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے آل پہ سلیکٹ کر دیں تاکہ جب بھی میں اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز اور پہیلیاں لاؤں تو ان ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ہی ملے۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔